آج کل مہنگائی کی وجہ سے ہر کوئی ہی پریشان ہے، کیا غریب، کیا مڈل کلاس، کیا امیر، سب ہی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، تو بہت مشکل سے ہانچ کھینچ کھینچ کے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ سر ڈھانپو تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپو تو سر ننگا۔ تو آج میں آپ کا یہ مسئلہ حل کروں گی، جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے میری تو یہی ہے۔ تو آپ نے ولاگ کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب کی دنیا۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈھیروں خوشیاں اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے تو سب مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ بارشیں تھم جائیں۔ ان بارشوں کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں سیلاب سے آئے ہوئے ہیں، گاؤں کے گاؤں بہہ گئے ہیں، فصلیں ہماری تباہ ہو گئی ہیں، اور سبزیاں تو آ ہی نہیں رہی نا، اور اتنی مہنگی جو کہنے کی حد نہیں ہے۔ تو سب مل کر دعا کریں، ٹھیک ہے۔ آج ہم پکا رہے ہیں بھنڈیاں گوشت، اور بادل اتنے نہ پتہ چلتا دن ہے اور نہ پتہ چلتا ہے رات ہے، اتنی زیادہ بادل آئے ہوئے نا۔ تو بھنڈیاں گوشت میں نے پکائی تھی، تو یہ ہم کھا رہے ہیں دوپہر کا کھانا، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہے آم، اور آم کے ساتھ روٹی کھانے کا اپنا ہی مزہ۔ تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی آج کل ہر کوئی پریشان، تو آج میں آپ کی پریشانی کافی حد تک ختم کر دوں گی، آپ یقین کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر توکل کریں اور سادہ زندگی اپنائیں، برانڈوں کے چکروں سے باہر نکل آئیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ خرچہ ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، تو ہم اس کے پہلے ہم اس کا بجٹ بنائیں، گھر کے نا طریقے سے نا اس کا بجٹ بنائیں۔ سب سے پہلا حصہ تو آپ نے نکالا کہ گھر کی ضروریات، جو ضروریات میں کیا ہے، جیسے کہ بچوں کی فیس ہوگی، گھر کا کرایہ ہو گیا، گروسری ہو گئی، بلز وغیرہ ہو گئی، ان کا خرچہ نکالنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے خرچہ نکالنا ہے کہ گھر کی ضروریات جو ہم ان کے بغیر گزارا بھی ہو سکے، لیکن وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوں وہ چیزیں، جیسے کہ گھر میں کوئی جوسر وغیرہ آنا ہے، بلب وغیرہ خراب ہو گیا ہے، یا ہم نے بچوں کو باہر لے کے جانا ہے، یا کسی کے کپڑے سلانے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہو گئیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے تھوڑی بچت بھی کرنی ہے۔ بچت ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں کے حساب سے کریں، آپ 500 بچت کر لیں، 100 بچت کر لیں، یہ بچت کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی ایسی ویسی بات، جو خدا نخواستہ کوئی ایسی کسی کوئی بیمار ہو جائے، گھر میں کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے، تو ہم جو بچت کیے ہوں گے پیسے نا، وہ ہم نکالیں گے نا، تو وہ ہمارا پھر بجٹ جو نا ہمارا خراب نہیں ہوگا، ہمارا مہینہ جو ہے نا بہت ہی پرسکون طریقے سے گزر سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے گروسری بھی اس طریقے سے کرنی ہے، برانڈوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ آپ اپنے پاکستان کی چیزیں خریدیں، وہ بھی بہت ہی اچھی ہیں، اور جو آپ جائیں سودا لینے، ان کی جو پیکٹ ہوتے ہیں نا، زیادہ تر لوگ مال سے کرتے ہیں شاپنگ، ان کو کوئی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو وہی روز سودا آپ نا جہاں سے ہول سیل پہ لیتے ہیں ریٹ پہ، تو وہاں سے آپ سودا لائیں، کافی آپ کو قیمتوں کا، اور جو ہوتی ہے نا کوالٹی پہ بھی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور قیمتوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہو جائے، اس میں بھی آپ کی بچت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نا، یہ ہمارے اکیلے کے لیے نہیں ہے، یہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی ضرورت میں اس کی ضرورت پوری کر دیں، کوئی گھر پہ آ گیا ہے، مہمان آ گیا، منہ نہ بنائیں، بہن بھائی آئے ہیں، ان کی اچھی طرح خاطر، اپنی چادر میں رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ میں کہتی ہوں کہ زیادہ ہی کرنا، اپنی چادر میں رہتے ہوئے جو اپنے گھر میں اچھے طریقے سے پکاتے ہیں، ان کی وہ خدمت وغیرہ کریں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ مہمان آنے سے آپ کی 100 بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے، جب بھی آپ کچن میں جائیں، ہنڈی روٹی پکائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر لازمی پڑھا کریں، بسم اللہ سے شروع کریں، اور ہم پڑھتی رہا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے دیکھیں آپ کو اتنی برکت ہوگی، کہاں سے آپ کے روزی کے اللہ تعالیٰ دروازے کھولے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہنر آتا ہے، جیسے آپ کو کھانا پکانا آتا ہے، وہ بھی آپ سیل کر سکتی ہیں پکا کے۔ دوسرے نمبر، آج کل کپڑے بہت ہیں، کپڑوں کی سلائیوں کی بہت آسمانوں کو باتیں، اگر آپ روزانہ کا ایک سوٹ بھی سیئیں نا آپ، تو آپ کے مہینے کے دیکھیں کتنے بن جاتے ہیں پیسے، وہ بھی آپ کی ہو جائیں گی، تو وہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان کو نوٹ کریں، ان پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے، بڑی چیزوں تو ہم ساری گھر کی لے آتے ہیں، چھوٹی چیزوں پہ آپ زیادہ نظر رکھیں، اس پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے، اس کا انتظام لازمی کریں، جیسے کہ برگر ہوگی، بوتل ہوگی، ایسے گھر میں ہر گروسری ڈالی ہوگی نا، تو آپ گھر میں برگر، شوار میں ہر چیز، قورمے وغیرہ ہر چیز بنا کے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی آپ نے رکھنا ہے، جیسے سگریٹ ہو گئے، پان ہو گیا، چیزیں ہوگی نا، یہ ان چیزوں پہ بھی نا زیادہ پیسے خرچ، ہم دیکھنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ 200 کی یہ چیز ہے، تو 200 سے حساب لگائیں، کہاں سے کہاں جا کے چیز پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ کا بہت زندگی پر سکون سے گزر گی۔ اور یہ میں بچی کے گھر آئی ہوں، اور بچی گئی اتوار سے، دیکھیں کتنی اچھی چیزیں لے کے آئی ہیں، اور مناسب دام، اور اس کپڑے دیکھیں کتنے پیارے ہیں، اور یہ جولری دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ اور چار ڈال رہی تھی بچی، تو کہہ رہی تھی آنٹی یہ میں نے کہا آم کیوں لگے، کہتی ہے دھوپ میں سکھوانے کے لیے، میں کہا اب نہیں دھوپ نکلنی، ان کا پانی نمک سے نکل گیا، اب ان کا چار ڈالو۔ پھر اس نے مجھے سامان بتایا، پھر میں اس کا طریقہ بتایا کہ اس کو کتنی مقدار میں کیسے ہی ڈالنا ہے۔ اس کی امی تو فوت ہو گئی ہے نا، میری سہیلی تھی، میں آپ کو کافی دفعہ بتایا، ان کے گھر میں لازمی جاتی ہوں،
پھر میں کہا آنٹی کل آنا، میں کہا چلو انشاءاللہ دیکھوں گی میں کل نا۔ تو یہ دیکھیں میں چیزیں کرتی، یہ دیکھیں آنٹی میں کتنی لائی ہوں، کتنے مناسب ریٹ ہیں۔ تو وچز میں رہتے ہیں ہم دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، خود اپنا بھی کر سکتے ہیں اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ ذکر جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بتایا تھا۔ یہ تسبیح فاطمہ کے نام سے بھی ہے، تو اس سے آپ پڑھیں گے تو گھر میں بھی برکت ہوگی اور آپ کو بھی تھکن محسوس نہیں ہوگی، آپ حشاش و بشاش رہیں گے، ہر قسم کا کام گھر کا کر سکیں گے، باہر کا بھی کریں گے، گھر کا بھی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ بچوں کو کچھ نہیں آپ نے کہنا اور بچوں کو بد دعائیں نہیں دینی، بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اس میں بھی آپ کے گھر میں برکت پیدا ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، پیسہ تو ہر کوئی کما لیتا ہے لیکن ان میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں امیر سے امیر لوگ بھی روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن برکت نہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ اور یہ دیکھیں بچی کہتی ہے میں نے اتوار سے یہ نہیں، میں نے لہسن بھی لائی ہیں، آدھا کلو لہسن بھی بچی نے چھیل کے رکھا فریج کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان باتوں پہ لازمی عمل کرنا اور اتنا پکائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، ضائع نہ کریں، کسی کو دے دیں، ضائع نہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کا نام کا لازمی نکال لیں اور مہمان آئیں تو منہ نہیں بنانا۔ اس کے ساتھ آج کا ولاغ ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔